سارے علوم مدون ہیں، سارے علوم ترتیب دے دیے گئے ہیں. یہ جو نصاب بنایا گیا ہے کہ ساتھ و ساتھ چلے گا، پھر چیک کیا جائے گا، ٹیسٹ لیا جائے گا کون سی چیزیں تبدیل کی جائیں، تاکہ ایک ساتھ ایک آدمی اگر آئی ایس بنے اور جمعہ کی نماز کے لیے محلے کی مسجد میں آئے امام نہ ہو تو وہی آئی ایس آفیسر عربی خطبہ دے سکے، نماز پڑھا سکے. کیوں؟ کیونکہ یہی تصور اسلام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے سامنے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اپنا خلیفہ دنیا کے اندر بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر سارے تصورات ہوں، سارے علوم کا مجموعہ ہو. وہ جان سکے حکومت کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ جان سکے چاند کدھر سے نکل رہا کدھر ڈوب رہا ہے، سورج کہاں سے نکل کر کہاں ڈوبے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ستاروں کے ذریعے سے، آسمان کی سیاہی کے ذریعے سے تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ مشرق کدھر ہے مغرب کدھر ہے. وہ علوم کہاں سے آئیں گے؟ جب ہماری اولادیں نہتی ہوں گی، بالکل تنہا ہوں گی تو وہ علوم نہیں آ سکتے. مدارس نے کبھی روکا نہیں کہ ان علوم کو شامل نہیں کیا جائے، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو ان وسائل کا استعمال کریں. انجینئر ہیں حسین صاحب، انہیں پتا ہے، علماء کو انہوں نے جوڑا، ماشاءاللہ کئی عالم آئے. حیدرآباد میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے علماء سے ان کے تعلقات ہیں، مشورہ کرتے رہتے ہیں. 11 بجے 12 بجے رات میں قرآن کریم کو آیت بھیجیں گے، مولانا اس کا ترجمہ، اس کی تشریح چاہیے، کون سی تفسیر میں کیا تشریح لکھی ہے. یہ تصور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی گاؤں کے ہیں، یہیں سے پیدا ہوئے ہیں. وہ تصور آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی ہے. آپ ان کا پورا بھرپور ساتھ دیجیے. تو قرآن کریم کی وہ آیتیں جو قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پیش کی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، بنانے والا، پڑھانے والا. صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر گئے. یونیورسٹی ہے، بڑی یونیورسٹی، ہندوستان کی قدیم یونیورسٹیوں میں نام آتا ہے. قابل ترین لوگ جہاں سے نکلے. وہاں کا ایک قانون ہے کہ وہاں جب جلسہ ہوا کرتا تھا تو اس جلسے کی صدارت دارالعلوم دیوبند کا جو محتمم ہوتا تھا وہ کرتا تھا. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے محتمم بنے تو ان کی عمر 17 سال تھی. وہاں جلسہ ہونا ہے اور قانون کے مطابق اس جلسے کی صدارت کرنی ہے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 17 سال کے نوجوان جب وہ جلسے کے لیے اسٹیج پر گئے تو لوگوں نے مذاق اڑایا. چھوٹا سا بچہ، یہ نوجوان اتنے بڑے جلسے کا چیف گیسٹ ہوگا، صدارت کرے گا، ہم بوڑھے لوگ، پروفیسر، عالم، علامہ. انہوں نے مذاق اڑایا. خیر بات چلی، جلسہ ختم ہوا. صدارت کی جو باری آتی ہے اخیر میں، پورے مقررین کے بیانات ہو جانے کے بعد جو جلسے کا صدر ہوتا ہے وہ اپنے تاثرات پیش کرتا ہے. قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی، اسٹیج پر بیٹھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو صدارت کا بیان ہوتا بڑا مختصر ہوتا ہے، خلاصہ بیان کرنا ہے اور بہت کم وقت میں. جب انہوں نے تاثرات بیان کرنا شروع کیا، مجلس ختم ہونے والی تھی. جلسے کے اندر اعلان کر دیا گیا ابھی مجلس ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو گیا. دوسرے دن مجلس رکھی گئی. 1.5 دن تک قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم اور سائنس کے موضوع پر بیان کیا تھا. تاریخ ہے، وہ پورا بیان ان کی کتاب کے اندر موجود ہے، آپ دیکھ لیں. اس کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اونچا درجہ دیا، فرشتوں سے اونچا. کیا صفت تھی جس بنیاد پر فرشتوں اور تمام جانوروں، تمام مخلوقات سے اعلیٰ درجہ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. انہوں نے لکھا کہ اگر ساری مخلوق اعتراض کرے کہ ہمارے اندر بھی وہ صفات ہیں جو حضرت انسان کے اندر ہے تو ہمیں کیوں نہیں اشرف بنایا گیا، اور وہ ساری صفتیں جانوروں کے اندر موجود ہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے مثالیں لکھی، طب، میڈیکل سائنس، ساری چیزیں. لیکن ایک ایسی صفت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی جو انسان کے علاوہ کسی کے اندر نہیں ہے. اسی ایک صفت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. خلاصہ یہ لکھا کہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ علوم حاصل کر سکتی ہیں، بشمول انسان کے. انسان بھی حاصل کرتا ہے.
تمام جانور، تمام لوگ، تمام مخلوقات علم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن علم سکھانے کی جو صفت ہے وہ صرف تنہا انسان کے نام ہے۔ آپ کسی جانور کو اللہ سکھا دیں، طوطے کو سکھا دیں، وہ اللہ بولے گا، محمد بولے گا۔ آپ جانور کا نام رکھیں، اس کے نام سے اسے پکاریں، وہ آ جائے گا، لیکن وہ اپنی اولاد کو سکھانا چاہے نہیں سکھا سکتا۔ آپ کسی انسان کو الف سکھائیں سیدھا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو بھی سکھا دے گا الف سیدھا ہوتا ہے۔ فرشتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہے، کسی مخلوق کے اندر یہ صفت نہیں ہے، یہ تنہا حضرت انسان کے اندر ہے۔ اسی ایک صفت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف بنایا۔ آج تعجب اور افسوس ہوتا ہے یہ صفت ہمارے اندر سے چھپ گئی، ہو گئی، ختم ہے اشرف، لیکن اشرفیت کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں گرایا ہے کہ ہم پیروں تلے کودنے جا رہے ہیں، ہمیں کچلا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا گیا تھا خلیفہ ہم بنا کر بھیج رہے ہیں، تم جا کر بادشاہت کرنا، ہمارے پیغام کو عام کرنا، دنیا کی حکمرانی کرنا، دنیا والوں کا ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھانا۔ ہمیں خود چلنا نہیں آتا، ہمیں خود بولنا نہیں آتا، ہمیں خود بیٹھنا نہیں آتا، ہمیں تجارت نہیں آتی، ہمیں علم نہیں آتا۔ میں ایک سروے رپورٹ دیکھ رہا تھا، کسی نے پیش کیا تھا، IAS آفیسر ہے، انہوں نے بتایا کہ پوری دنیا کے اندر دو ایسی قومیں ہیں جن میں بہت زیادہ دشمنی اور بہت زیادہ لڑائی ہے، ایک یہودی اور دوسرے مسلمان، اور سب سے کم تعداد میں ہیں یہودی پوری دنیا کے اندر، 6 کروڑ یا کتنا بتایا تھا انہوں نے، پوری دنیا کے یہودیوں کی آبادی، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر سروے کے اعتبار سے دیکھا جائے 22 کروڑ ہے خالی ہندوستان، جبکہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ کہا یہودیوں میں کتاب پڑھنے کا جو سروے کیا گیا کتنے فیصد کتاب پڑھتے ہیں، کتنا کتاب پڑھتے ہیں ایک سال کے اندر، تو ایک یہودی کے اوپر 72 کتابیں آتی تھیں، ایک سال کے اندر ایک یہودی 72 کتاب پڑھتا ہے۔ اور وہ سروے رپورٹ جو مسلمانوں کی گئی تو ایک سال کے اندر 6 منٹ ایک مسلمان پڑھتا ہے، 6 منٹ، ایک صفحہ بھی نہیں پڑھے گا۔ دنیا کے اندر حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، مخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا، امام الانبیاء بنایا، لیکن حاکم وقت جس وقت نبی بنایا اس وقت نہیں بنایا۔ حکمرانی کرنے کی جو صلاحیت تھی، جو صلاحیت ہونی چاہیے، رعیت کی جو صلاحیت ہونی چاہیے، وہ مسلمانوں کے اندر موجود نہیں تھی۔ کیا صلاحیت سب سے پہلے حاکم کو چاہیے یا رعایا کو چاہیے یا جو آگے چل کر خلیفہ بننے والا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے صبر؟ نہیں تھی کسی کے اندر۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک عرب کا کوئی ایک آدمی اٹھا کر دیکھ لیں مکہ کا، آپ اسے رے کہہ دیں آپ زندہ رہیں، ایسا نہیں تھا، کرتن گا دیا کرتا تھا، یعنی کوئی صبر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اسلام قبول کرو، اسلام قبول کیا، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر۔ جب 13 سالہ صبر کی بھٹی میں تیار ہو کر کندن بنے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ بھیجایا گیا، اپنا ملک چھڑوایا گیا، علاقہ چھڑوا کر وہاں بھیجایا گیا، اور وہاں جا کر سب سے پہلے حاکم وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ خلیفہ ثانی بنایا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر بن خطاب ایک مقام پر رک گئے، صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں، چند لمحوں کے بعد آگے جانے لگے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کوئی کام نہیں تھا، ایسے ہی رکے ہوئے تھے۔ پوچھا عمر امیر المؤمنین آپ نے ہمارے وقت کو کیوں ضائع کر دیا؟ کہا یہی وہ وقت جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، تو لوگ کہتے تھے عمر تمہیں تو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، یعنی اتنا بھی فن اور ہنر تمہارے پاس نہیں ہے۔ آج اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خلیفہ وقت بنا دیا ہے۔ کیا چیز آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ اپنے اندر کھینچ لیا، اپنے اندر رکھا تھا۔ پورا قرآن اتارا، نقش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتاری۔ دنیا کی حکمرانی آج بھی دیکھ لیجئے تو نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاک کا نظام کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پولیس چوکیاں جو آج قائم ہیں، پولیس اسٹیشن، وہ کس نے قائم کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مارکیٹ کے اندر
اشیاء کو پرکھنے اور جانچ کرنے کا جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا، جو شعبہ ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کیا، مساجد قائم کی، مؤذنین اور امام منتخب کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی، مدارس قائم کیے. یہ جو سارے شعبے آج چلتے ہیں دنیا کے کسی بھی جگہ پر، وہ سارے لوگ کاپی کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ علوم آ جائیں ہماری اولادوں کے اندر، اس علوم کے ساتھ یہ علوم آ جائیں جن کا شعبہ الگ کر دیا گیا ہے، تو ہمارے یعنی مسلمانوں کے بچوں جیسا کوئی بچہ آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا. نہ ہمدرد مل سکتا، نہ خیر خان مل سکتا، نہ وہ سوچ و فکر کا مالک مل سکتا ہے. لیکن کیا کمی ہے؟ 50 IAS آفیسر نکلے مسلمانوں کے، لیکن آپ دیکھیں تو 50 رشوت خور، 50 رشوت خور ہوتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں محمد فلاں، عبداللہ فلاں فلاں، انس، عمران، یہ IAS بن گئے. کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تربیت نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم نہیں ہے. اگر وہ علوم ان کے اندر آ جائیں، اس کے بعد IAS IPS بنے تو فائدہ ہوگا. اسلام کے بارے میں انہیں پتا ہوگا، مندروں کی گھنٹیاں بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اگر یہ نقش قدم دیکھ لیا جائے کہ ہندوستان کی پالیسی کیا ہے، اس پالیسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر، اپنے آپ کو تیار ہو کر جب اندر ہم ڈپارٹمنٹ میں گھس جائیں گے، تو کوئی ایسا حکمراں دنیا کے اندر یا ہندوستان کے اندر نہیں آ سکتا جو اسلام کے خلاف بولے اور مسلمان کے خلاف بولے. اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہوتے ہیں. وہاں مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان ہوگا بھی تو نام کا ہو. اپنی اولاد کو پڑھائیں، اپنے آپ کو چھوڑ دیں. ہم جیسے ہیں چند سالوں کے بعد چلے جائیں گے، لیکن نسلیں یاد کریں گی. اگر آپ نے ایسے نظام کو قائم کیا، ایسی ایک چیز تیار کر دی، ایسی ایک نسل تیار کر دی، تو نسلیں یاد رہیں گی. لیکن اگر چھوڑ دیا آپ نے تو ایک عالم امام بنے گا، ایک آپ کا بچہ IAS بن جائے گا. دونوں میں اتنی دوریاں ہوگی. جیسا ہمارے بھائی، ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک شخص کو 30 سال تک کسی عالم کی شکل دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ایسے ہی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں. تو وہ اگر طریقہ کار اپنا لیا جائے جیسا طریقہ کار اپنایا گیا اتنے چھوٹے سے گاؤں کے اندر، میں دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں آ چکا ہوں جب مسجد کا اختتام ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا، پوری آبادی کو دیکھا تھا، ببول کے جھاڑ درخت. میرے بھائی بھی آئے تھے. ہم سوچتے تھے کہ حسین صاحب نے کہاں محنت کرنی شروع کی، کیا فائدہ ہوگا، ہمیں تصور نہیں تھا. لیکن اس سال میں آیا ہوں، تقریباً 8-9 سال کے بعد آیا ہوں. آج میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے پھر دیکھنا ہے. میں نے پورے بائک پر پورا سروے کیا ہے، پورا ایک گلی جا کر میں نے دیکھا ہے. میں نے اب سوچا کہ کیا سوچ کر حسین صاحب نے یہ مسجد کو آباد کیا ہوگا. اب جو مدرسہ قائم کیا ہے، وہ مدرسہ جو قائم کیا ہے، پہلے سے مجھ سے مشورہ کر رہے تھے بچوں کا مدرسہ قائم کرنا، بچوں کا مدرسہ قائم کرنا، لیکن اچانک ان کی تجویز الگ ہو گئی. انہوں نے کہا بچیوں کا مدرسہ قائم کرنا. آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی بچیاں ہیں اس کی وہ تعلیم دے، تربیت دے، اور وہ جو وقت ہو جائے اس کی شادی کر دے. جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. آپ وسلم باپ یا جو مرد ہوا کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے ہم گھر میں کتنا وقت دے سکتے ہیں. سنڈے کا وقت ہمیں آرام چاہیے. آرام میں ہم اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. بچہ جو ہمارا پیدا ہوگا، بیٹی ہماری پیدا ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، وہ کس کے بدن سے نکلے گا؟ اہلیہ. وہ کس کے گود میں ہوگا؟ ماں کے. اگر اسے پتا ہوگا کہ رب کون ہے، محمد رسول اللہ کون ہے، تو ہم سالوں نہ آئیں، کسی کام میں مصروف ہو جائیں، سالوں نہ آئیں، اور کئی سال کے بعد جب ہم آئیں گے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ میں نے جس سے شادی کی تھی، اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے جس ماں کا میں نے انتخاب کیا تھا، بڑا اچھا انتخاب میں نے کیا تھا کہ میری اولاد کی پرورش اور تربیت کا وہ طریقہ اس نے اپنایا ہے. وہ طریقہ کار مدارس کے اندر ملے گا. چیز اپنائی ہے اور ہم محتاجی کی زندگی گزار رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں صرف عالمہ ہے، صرف عالمہ ہے، صرف عالم ہے، صرف حافظ ہے، صرف حافظہ ہے. یہ جو حقارت کی نگاہ سے صرف کہا جاتا ہے، اس صرف کو مٹانے کے لیے حسین صاحب نے جو کوشش کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اگر 10ویں پاس ہو کر وہ عالمہ نکلے گی
کہیں چلی جائے جس کی بچی ہوگی وہ بے فکر ہوگا کہ میری بیٹی گئی ہے اپنی عزت اور میرے عزت کا خیال کر کے واپس آئے. لیکن اگر اس نے عالم کورس نہیں کیا، وہ کتابیں نہیں پڑھی، قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، کیا گارنٹی ہے کہ وہ میری بیٹی جائے، میری بہن جائے، شام میں واپس آ جائے عزت کے ساتھ؟ میں نے دیکھا ہے جس اسکول کے اندر میں پڑھاتا تھا، محسن صاحب کے ان کی بیٹیاں تھیں، ایک امریکہ کے اندر بھی ہے، پورا پردے کے ساتھ وہ آیا کرتی تھی، بھی کام کر رہی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی دکھائی دیں. بھی کام کر رہی بچی، حافظ قرآن، عالمہ، انہیں بے فکری ہوا کرتی تھی. میرے ساتھ گھومتے تھے، میں کہتا تھا بیٹی آئی نہیں آئی، مجھے کیا؟ میں نے اسے تربیت دیا، اسے علم دیا، اسے میں نے بتا دیا حلال و حرام کیا ہے، عزت اور بے عزتی کیا ہے، میں نے دے دیا ہے تعلیم و تربیت. وہ جب بھی آئے رات کے سناٹے میں بھی آئے گی، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کے ساتھ آئے گی. وہ طریقہ کار یہاں بالکل تیار کر کے پیش کیا گیا ہے. اگر اب بھی آپ فائدہ نہ اٹھائیں تو کیا کریں گے؟ آپ کہاں جائیں گے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت دی ہے، اس شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں موجود ہیں. بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے بعد دیگر اٹھا دیا. پوری شریعت کا پورا علم اگر کسی کے ذریعے سے آیا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے آیا ہے. تمام صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد تھے، اما عائشہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. ہمیں کہتے ہیں اپنی بچیوں کو کہاں بھیجیں گے پڑھانے کے لیے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب پڑھا سکتی ہیں تو کیا ہماری مائیں اور بہنیں نہیں پڑھا سکتی ہیں؟ وہ تربیت و طریقہ کار نہیں دے سکتی ہیں، لیکن ہم اس قابل بنائیں کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو پورا محلہ ایک ہو جائے کہ فلاں کی بیٹی سے پوچھیں گے، فلاں کی ماں سے پوچھیں گے، فلاں کی بہو سے پوچھیں گے، فلاں کی بہن سے پوچھیں گے. وہ طریقہ کار ہم ان کے اندر پیدا کریں. وہ طریقہ کار علماء نے وہ بیڑا اٹھایا، تیار کر کے لائے ہیں. لیکن جو دوسرا نصاب ہے اس نصاب کے لیے آپ کوشش کریں، اس کا ساتھ دیں، طریقہ کار اپنائیں، پڑھانے کا طریقہ آپ دیں، آپ اس کی پوری نگرانی کریں. آپ کو حیرت ہوگی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر اسلام قبول کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ فارس کے رہنے والے ہیں، آپ کی زبان کیا ہے؟ آپ فارسی. کہا قرآن کریم کا ترجمہ کریں. آپ مورخین کی تاریخی روایات اٹھا کر دے کر سب سے پہلے جو عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ترجمہ ہوا ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا. اگر وہ زبان نہ آتی تو مکہ کے اندر کون تھا جو فارس کی زبان کو سیکھتا، فارسی میں علوم کو منتقل کرتا؟ غزوہ احد کے اندر قیدی آئے ہیں، مسجد نبوی کے اندر انہیں رکھا گیا ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے بچوں کو سکھاؤ گے. کیا مشرکین مکہ میں قرآن اور حدیث سکھایا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کی اولاد کو کچھ نہیں سکھایا تھا. طریقہ کار سکھایا تھا، دنیا کی زندگی گزارنے کا، سفر کے تجربات سکھائے تھے، جنگ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور جو چیزیں انہیں آتی تھی وہ سب کچھ سکھا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسے کی سخت ضرورت مسلمانوں کو ہے لیکن علم اس سے کہیں آ رہا ہے. مولانا مدنی نے ابھی حال میں بیان کیا تھا کہ آپ بھوکے رہ جائیں، آپ بھوکے زندگی گزار لیں، لیکن اگر اپنی اولادوں کو آپ نے علم سکھا دیا تو کئی نسلیں آپ کی کبھی بھوکی نہیں رہیں گی. کئی نسلیں. علم اللہ کی شان ہے، علم کو مقام لے کر آتا ہے بندے کے اندر. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، یتیم تھے. ماں نے کہا کہ فلاں کپڑے دھلنے والے کے پاس جا کر کپڑا دھلنے کا طریقہ سیکھ کر آنا، اس سے پیسے ملیں گے. امام ابو یوسف جاتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ راستے میں پڑتی تھی. ایک بار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، انہیں بلایا، کہا بیٹی کہاں جاتے ہیں؟ کہا کپڑا دھلنے کا طریقہ سیکھنے تاکہ گھر کے اندر اخراجات کی تکمیل ہو سکے. کہا کتنا پیسہ ملتا؟ کہا 2 روپے. کہا میں اس سے زیادہ دوں گا، مفت میں دوں گا، تم یہ علم حاصل کر لو جو میرے پاس ہے.
کہا ٹھیک ہے. ہر دن 2 روپے سے زیادہ لے کر جانے لگے. ماں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے بتایا امام ابو حنیفہ ہے, وہ سکھاتے ہیں, علوم کے ساتھ یہ پیسہ بھی دیتے ہیں. ماں آئی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ سیکھنے کے بعد میری اولاد اپاہج ہو جائے گی, کام کی نہیں رہے گی. انہیں چند دن تو پیسہ ملے گا, اس کے بعد نہیں ملے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ تمہارا ایک بیٹا ہے, ایک زمانہ ایسا آئے گا یہ پستے کا فالودہ کھائے گا. اس وقت جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اسے کبھی کبھی پستے کا فالودہ ملتا تھا, بادشاہ کو کبھی کبھی. بعض مورخین لکھتے ہیں مہینے میں ایک بار. ہارون رشید کا زمانہ ہے, چیف جسٹس کے عہدے پر امام ابو یوسف کو مقرر کیا گیا. امام ابو یوسف کو ہارون رشید نے اپنی مسند پر بٹھایا اور وہی فالودہ پیش کیا. جب فالودہ پیش کیا تو امام ابو یوسف کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہارون رشید نے پوچھا کیا پسند نہیں آیا آپ کو؟ کیا پسند آیا؟ میرے استاد کی بات یاد آ گئی. میرے ماں سے میرے استاد نے کہا تھا, میں وہ سکھا رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا پستے کا فالودہ کھائے گا. میری ماں نے مذاقاً ہنس کر کہا تھا کہ کہاں پستے کا فالودہ, کہاں میرا بیٹا. ہارون رشید نے کہا یہ وہ مرکب ہے جو مجھے کبھی کبھی ملتا ہے, لیکن آج سے میں یہ لکھ دے رہا ہوں کہ ہر روز آپ کو پستے کا فالودہ ملے گا. علم کے اندر وہ کمال ہے, علم کے اندر وہ لازوال عزت ہے جو علم والوں کو ہی مل سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکتی. آپ کے پاس وقت ہے, آپ اس وقت کی قدر کرتے ہوئے, ان اداروں کی قدر کرتے ہوئے اپنی اولاد کو یہاں پیش کریں. پھر دیکھیں گے انشاءاللہ وہ ادارے بھی قائم ہیں جہاں آپ کی اولادوں کو داخلہ لینے کے لیے, ایڈمیشن لینے کے لیے تیار ہیں. آج آپ ہندوستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں کو دیکھ لیں, ٹاپ کی یونیورسٹیوں کو آپ دیکھ لیں ہندوستان کی, جہاں پر علماء کرام کو ایڈمیشن دیا جا رہا, عالموں کو, حافظوں کو دیا جا رہا. میں خود دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں, مولانا آزاد اردو یونیورسٹی سے میں نے بی ایڈ بھی کیا, پھر پی ایچ ڈی بھی کی. پڑھایا سائنس ڈپارٹمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت صرف علم کی بنیاد پر, دارالعلوم دیوبند کی برکت کی بنیاد پر مجھے دیا کہ سائنس ڈپارٹمنٹ کے جو شعبے ہیں وہ مجھے الحمدللہ ملے. MIT MIT کا جو شعبہ ہے, ZPC BSc MPC MPCS کا کے شعبے کو میں نے اسلامیات کا کورس پڑھایا. قرآن و حدیث کے وہ تمام نصاب جو مدارس کے اندر قائم کیے جاتے تھے, آج مدارس سے فارغین یونیورسٹیوں میں جا کر وہی نصاب تیار کر رہے ہیں. آپ کے بچوں اور بچیوں کے لیے بالکل پلیٹ فارم تیار ہے. آپ عالمہ بنائیں, ہائی اسکول پاس کرائیں, انٹر پاس کرائیں, مدارس کے اندر وہ نصاب لائیں. اس کے بعد دیکھیں جس شعبے کے اندر آپ چاہتے ہو, انجینئرنگ کے شعبے کے اندر آپ چاہتے ہو, ماس کمیونیکیشن کے شعبے کے اندر آپ چاہتے ہو, آپ مینجمنٹ کے شعبے کے اندر آپ چاہتے ہو, سائنس کے شعبے کے اندر چاہتے ہو, جتنی زبانیں ہم زبانوں کے شعبے کے اندر چاہتے ہو, جس شعبے کے اندر آپ کے اولاد چاہیں ایڈمیشن لینے کے لیے برج کورس قائم کیا گیا ہے. جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کے بعد ان شعبوں کے اندر ان کا ایڈمیشن مل جاتا ہے. آپ میڈیکل سائنس کرا سکتے ہیں, آپ اسے انجینئر بنا سکتے ہیں, آپ اسے IAS IPS بنا سکتے ہیں, جو چاہے بنا سکتے ہیں. لیکن جب ایک عالم یا عالمہ جائے گی اس یونیورسٹیوں کے اندر تو وہ اپنے شریعت کو لے کر جائے گی. اسے پڑھانا نہیں پڑے گا اپنے شریعت کو, وہ عملی جامہ پہنا کر لے کر جائے گی, یا وہ بچہ لے کر جائے گا تو وہ سائنس پڑھائے گا یا پڑھائے گی, اور پورا قرآن یا پورے قرآن کا نقش جو ہوگا اس کے اوپر چھلکتا ہوا نظر آئے گا. لوگ اسی سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. لوگ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ طریقہ کہاں سے سیکھا, کہ آپ طنز نہیں کرتے. میں نے بتایا مدارس کے اندر ہمارے جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ باپ کے نام ہوتے ہیں, وہ شفقت دیتی ہے جو باپ دیا کرتا ہے. کبھی طنز ہمیں نہیں پڑھایا گیا. ہم تو ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو کمزور سے کمزور ترین ہیں تاکہ انہیں پڑھا سکیں. یہ طریقہ کار کسی بھی شعبے کے اندر, اسکول کالجز کے اندر نہیں بتایا گیا. میں نے بی ایڈ کیا, کبھی ٹریننگ کے دوران ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو کمزور ہوگا اسے کیسے پڑھایا جائے گا. لیکن مدارس کے اندر اساتذہ کی نگاہ کمزور کے اوپر ہوتی ہے. سب سے پہلے سوال کرے گا تم بتاؤ,
وہ تربیت ہماری ہوتی ہے کہ جیسے یہاں پوچھا جا رہا ہے تم زندگی کے ہر میدان میں کمزور سے پوچھنا تاکہ وہ آگے بڑھ جائے گا، تو جو ذہین لوگ ہوں گے وہ تو خود بخود آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ طریقہ کار اگر آپ شعبوں کے اندر لے کر جانا چاہتے ہیں، غریبوں کی امداد کی ہمدردی کا طریقہ کار، تو مدارس کے اندر وہ چیزیں تیار کریں۔ انشاءاللہ ان مدارس تیار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں